السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ دینیات کورس میں عقائد پڑھائے جا رہے ہیں اور عقائد بہار شریعت سے پڑھائے جا رہے ہیں۔ بہار شریعت کا پہلا حصہ عقائد کا ہی ہے اور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بہت ہی آسان زبان میں یہاں پر عقائد تحریر فرما دیے ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے اور تفصیل کے ساتھ ان کا علم رکھنا چاہیے کہ کہیں انجانے میں کوئی بات اسلامی عقیدے کے خلاف ہم نہ تو مانیں نہ تو کہیں، ماننے سے بھی بچ سکیں، کہنے سے بھی بچ سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اسلامی عقیدہ معلوم ہو۔ 15 عقیدے بیان کیے جا چکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ اب عقیدہ نمبر 16 دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ بیان ہو رہی ہیں۔ آپ یہ الفاظ یاد رکھ لیں، صفات ذاتیہ کیا کیا ہیں؟ دیکھیے 7 یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ حیات یعنی زندہ رہنا، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام یعنی بات کرنا، علم، ارادہ، اس کے صفات ذاتیہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں۔ مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں، یعنی وہ دیکھتا ہے مطلب اس کی آنکھ وغیرہ نہیں ہے، کلام کرتا ہے یعنی زبان وغیرہ نہیں ہے، سنتا ہے یعنی کان وغیرہ نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے پاک ہے، یہ مخلوق کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے لیے نہیں، کہ یہ سب اجسام ہیں یعنی جسم کا حصہ ہیں، اور اجسام سے وہ پاک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی آواز کو بھی سنتا ہے۔ ہر باریک سے باریک کو کہ خوردبین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو خوردبین سے ہم دیکھتے ہیں تو بھی ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے۔ بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ یعنی دیکھیے ہم اور آپ بھی دیکھتے اور سنتے ہیں، لیکن ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں اور ایک محدود دائرے میں دیکھتے اور سنتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا، دیکھنا آنکھ اور زبان، کان اور آنکھ سے نہیں ہے، اور ایسے ہی وہ ہر چھوٹی بڑی آواز سنتا ہے اور ہر موجود چیز کو دیکھتا ہے۔ اس کے دیکھنے میں اور انسان کے دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ عام انداز میں ہم کہتے ہیں دیکھنے والا انسان بھی ہے، دیکھنے والا اللہ بھی ہے، لیکن جب اس کی تشریح میں جائیں گے تو بہت بڑا فرق ہوگا۔ اس لیے اب ہم کسی انسان کو کہیں یہ دیکھنے والا ہے تو یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کو بھی کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور والد صاحب کے بارے میں بولتے ہیں والد صاحب بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس سے شرک نہیں ہو جائے گا کہ والد صاحب کی عبادت نہیں ہو گئی، بلکہ والد صاحب کے دیکھنے میں اللہ کے دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، کیونکہ ہم ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو شرک 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 کہتے ہیں، جبکہ وہ باتیں شرک نہیں ہیں۔ الفاظ اگر ایک جیسے ہوں تو ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے تشریح اور اس کے پیچھے کے عقائد بھی ایک جیسے ہوں، بہت فرق ہوگا۔ دیکھیں عقیدہ نمبر، یہ قرآن مجید کی آیتیں آپ دیکھ لیجئے، یہ اس میں جو صفات ہیں وہ ثابت ہو رہی ہیں۔ یہاں پر حیات، صفت حیات ثابت ہو رہی ہے۔ آیت 3 پارہ آل عمران کی آیت نمبر 2 ہے، اور اسی طرح یہ 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں قدرت کی صفت ثابت ہو رہی ہے، اس میں سننے اور دیکھنے کی صفت ثابت ہو رہی ہے، اس میں کلام کی صفت ثابت ہو رہی ہے، اس میں علم کی صفت ثابت ہو رہی ہے، اس میں ارادے کی صفت ثابت ہو رہی ہے۔ یہ سب آیات آپ دیکھ لیں، حوالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ عقیدہ نمبر 17، مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، یعنی اللہ کی صفات قدیم ہے، کلام بھی قدیم ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا تھا، اس لیے خاص طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ عقیدے میں وہ بات خاص طور پہ بیان کرتے ہیں جس کے منکر پائے جا رہے ہوں، تاکہ وہ ہمیں گمراہ نہ کر سکیں، اس لیے بتائے جاتے ہیں۔ تو مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، یعنی تمام صفات قدیم ہے، یہ بھی قدیم ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے کلام کے قدیم ہونے کا انکار کیا، اس لیے بیان کر رہے ہیں۔
حادث و مخلوق نہیں، حادث وہ چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی، مخلوق جس کو کسی نے پیدا کیا ہو۔ تو یہ اللہ کی صفات نہ حادث ہیں نہ مخلوق ہیں۔ ایسے کلام بھی انہی میں شامل ہے، کلام بھی نہ حادث ہے نہ مخلوق ہے۔ جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، کیونکہ قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے، قرآن عظیم کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم و دیگر ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے کافر کہا، بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس کی تکفیر ثابت ہے۔ عقیدہ نمبر 18 دیکھیں، اس کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے، مصاحف میں لکھتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں جو لکھا ہوا ہے ہم لکھتے ہیں، جو ہم لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، یعنی اللہ کا جو وہ کلام ہے جو بغیر آواز کے ہے، قدیم ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ہم کتاب میں لکھتے ہیں۔ تو ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ ہماری آواز حادث ہے، اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا کلام وہ اللہ کی صفت ہے اور وہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بس اس کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہماری زبان سے نکلنے والا یہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام وہ ہے جو اللہ نے حضور پر نازل فرمایا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم بس اس کو ادا کر رہے ہیں بس، اور آسان زبان میں کہیں تو ہم صرف کاپی کر رہے ہیں۔ تو اصل جو کلام ہے جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز، ہماری آواز حادث ہے، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے، اور جو ہم نے پڑھا قدیم، اور ہمارا لکھنا حادث، اور جو لکھا وہ قدیم۔ ہمارا سننا حادث ہے اور جو ہم نے سنا قدیم، کیونکہ اللہ کا کلام ہم نے سنا وہ قدیم ہے۔ ہاں، ہمارے سننے کا جو عمل ہے، یہ ہماری سننے کی طاقت بعد میں پیدا ہوئی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ ہمارا حفظ کرنا حادث ہے، اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم، یعنی ہم اب حفظ کر رہے ہیں، پہلے سے تو حفظ نہیں کیا، لیکن جس کلام کو ہم نے حفظ کیا ہے وہ کلام قدیم ہے۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور وہ قدیم ہے، اللہ کی صفت ہے۔ ہاں، ہماری زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں، چونکہ ہم حادث ہیں، ہماری آواز حادث، تو وہ حادث، مگر اس کو قرآن حادث ہے نہیں کہیں گے، بلکہ قرآن مجید جو ہم پڑھ رہے ہیں ہماری آواز حادث ہے، ہمارا لکھنے کا عمل حادث ہے، لیکن وہ جو کلام ہے وہ قدیم ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ قدیم زمانوں میں اس پر بہت بحث و مباحثے ہوئے اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوئے، یعنی متجلی قدیم ہے اور تجلی حادث ہے۔ عقیدہ نمبر 19 دیکھیں، اس کا علم ہر شے کو محیط، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات، ان کو آپ یاد کر لیجئے اور اپنی زبان سے بس ادا کر لیجئے۔ اللہ کا علم ہر شے کو محیط ہے، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات۔ جزیات، کلیات یہ مخصوص الفاظ ہیں، بس اس کو ایسے ہی آپ یاد کر لیجئے، جزئیات، کلیات۔ موجودات یعنی جو چیزیں موجود ہیں، معدومات جو موجود نہیں ہیں، ممکنات جو ہو سکتی ہیں، محالات جو نہیں ہو سکتی، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا، دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اللہ علم والا ہے، ہم اور آپ بھی علم والے ہیں، اس سے شرک لازم نہیں آتا، کیونکہ جب اس کی ہم تشریح کریں گے تو اللہ کے لیے ایسا علم مانتے ہیں اور ہم اپنے علم کو محدود مانتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 20، وہ غیب و شہادت، یعنی چھپی ہوئی چیز اور ظاہر چیز، وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے۔ علم ذاتی اس کا خاصہ ہے، علم ذاتی یعنی جو کسی دوسرے سے ہم کو نہ ملا ہو، ہم خود جانتے ہوں، علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ اللہ کے پاس علم جو ہے وہ علم ذاتی ہے، کیونکہ اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے۔
اللہ کے علاوہ جس کے پاس بھی علم ہے وہ اللہ نے دیا ہے، تو وہ ذاتی نہیں ہوا، عطائی ہوا۔ علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت، علم ذاتی چاہے وہ غیب یعنی چھپی ہوئی چیز کا علم ہو یا ظاہر چیز کا علم ہو، جو ذاتی ہے وہ غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کسی نبی کو یا کسی ولی کو جو کسی ظاہر یا پوشیدہ بات کا علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا نہیں بلکہ وہ خود اپنی ذات سے جانتے ہیں، اللہ کے بتانے کا کوئی دخل نہیں ہے، تو یہ کفر ہوگا۔ لیکن یہ کہیں کہ اللہ کے بتانے سے عطائی علم ہے جانتے ہیں، تو یہ کفر نہیں ہوگا۔ علم ذاتی کے یہ معنی کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو، یا اللہ کے دیے بغیر حاصل ہو، ایسا نہیں۔ یہ 20 عقیدے ہو گئے ہیں، آپ ان کو دوبارہ اچھی طرح پڑھ لیں اور ذہن نشین کر لیں، اور کچھ سوال کرنا ہو تو ہمارے واٹس ایپ پر کر سکتے ہیں۔